میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، اور مولا نے جنگیں تو 80 سے زیادہ لڑی ہیں، مگر جتنی کامیاب جنگ علی نے جنگ نہروان لڑی ہے، خود مولا نے فرمایا نا، اس لیے میں نے جملہ کہہ دیا۔ اچھا، مولا بیٹھ رہے ہیں اس سواری پہ جو گھوڑی ہے مادہ ہے اور پیٹ سے بھی ہے جی، کیا بات، نہ زیادہ تیز دوڑ سکے گی اور نہ ہی جو ہے وہ اسے مارا جا سکے گا دوڑانے کے لیے، یہ کوئی انسانی تقاضے بھی تو ہے نا۔ اچھا، مولا زرہ پہن کر بھی میدان میں نہیں اترتے تھے، سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہن کے بھی نہیں اترتے تھے جسے خود کہتے ہیں عربی میں، اور مولا کبھی ایسے جانور پہ بیٹھتے تھے جو لاغر اور کمزور ہوتا تھا، یعنی سارے وہ کام کرتے تھے جو میدان میں رکنے کے ہوتے تھے۔ اب مولا بیٹھ رہے ہیں گھوڑی کے اوپر، گھوڑی بھی ہے، مادہ بھی ہے اور پیٹ سے بھی ہے۔ تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا علی اس جنگ پر نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ آئمہ کا بھی حساب و کتاب لگاتے ہیں، مولا کو بتا رہا ہے، مولا علی کو بتا رہا ہے۔ اچھا، بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاہنے والا ہے، دشمن نہیں ہے۔ بھئی صلح حدیبیہ پر شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے، صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے خیمے کا ہو تو وہ علیہ السلام ہے، اور کوئی اس خیمے کا ہے تو وہ لعنت اللہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کہیں پر بھی ہو، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، سنی اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ بات آگے بڑھے تو عربی اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے علی آپ جنگ پر نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش جی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہنے والا بھی ہے مگر اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کے یہاں مسجد ہے، مسجد کے پیش نماز جب نماز پڑھا کے ختم ہوتی جماعت تو لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب سے۔ ابھی مسئلہ پوچھا کسی نے، ہم سوچ رہے ہیں اس کو جواب کیسے دیں، کیا دیں، کون سا لفظ بہتر ہوگا جس سے ہم جواب دیں گے، تو برابر میں ایک نمازی جواب عنایت فرما دیتے ہیں، اس کا یہ جواب ہے۔ بھئی آپ سے پوچھا کب تھا؟ ایک عالم کے ہوتے ہوئے، ایک ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور مریض کو بتا رہا ہو ایسے کر لو، تو سب سے پہلے تو اس مریض کی توہین ہے اور اس ڈاکٹر کی توہین ہے۔ تو ہر شخص کی حد ہونی چاہیے، ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے مجھے کہاں کیا بات کرنی ہے۔ کہنے لگا علی آپ جنگ پر نہ جائیے، جنگ آپ کو کامیاب نہیں رہے گی، آپ ناکام لوٹیں گے۔ حضرت کو تعجب ہوا، گھوڑی پہ بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے، قریب وہ آ رہا تھا، حضرت اس کے قریب بڑھے، حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنا آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ حضرت فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا جی میرا کام ہے ستارہ شناسی۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے۔ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے۔ یعنی علی بتا رہے ہیں کہ ستاروں کے ساتھ زمین والوں کا تعلق ہے۔ خاموش، کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا چلو تو ستاروں کی باتیں کر رہا تھا۔ 2 قدم اپنی گھوڑی کے قریب گئے، اس کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ حضرت فرمانے گئے تو سامنے کی چیز نہیں بتا سک رہا، یہ جو نظر آ رہی ہے چیز جو تجھے نظر نہیں آ رہی، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ پھر فرمانے لگے بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ میری گھوڑی کھڑی ہے، اس کے پیر کے نیچے کوئی چیز آ گئی ہے، بتاؤ کیا چیز ہے؟ کچھ جواب نہیں تھا۔ حضرت فرمایا تو آسمانوں کی بات کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا؟ پھر فرمایا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس سے اچھی جنگ میں نے لڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جنگ پر جانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ میرے 10 نہیں شہید ہوں گے، ان کے 10 بچیں گے نہیں۔ میرے مولا نے اپنے شہیدوں کے نام بھی بتا دیے کہ کون کون شہید ہوگا، اور ان کے جو 9 بچ کر بھاگے ان کے نام بھی بتا دیے کہ کون بچ کے بھاگے گا۔ اور پھر ایک چاہنے والے نے میدان میں پوچھا مولا آپ وہاں یہ فرما رہے تھے وہ کہاں بھاگیں گے؟ حضرت نے فرمایا 2 یمن جائیں گے، 2 بحرین جائیں گے، 2 افریقہ جائیں گے۔ مولا نے 6 کے نام تو بتائے، باقی 6 کے نام نہیں بتائے۔ ہو سکتا ہے 2 افغانستان بھی آئے ہوں، بھائی تھکے بیٹھے ہیں آپ۔ مولا کی تلوار سے بچ کر بھاگنے والے پھر یہی کرتے ہیں کہ جو یہ داعش والے کرتے ہیں، یہ طالبان والے کرتے ہیں نا۔ یہ جو مولا سے بچے ہوئے لوگ ہیں نا، اچھا 2 طرح کے بچے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کو علی چھوڑتا ہے، ایک خود علی کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔
وہ جسے علی چھوڑتے ہیں نا وہ تو اس لیے علی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. تو یہاں اب ہر ایک شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے.